سوال کیا گیا ہے شیخ علی اکبر صاحب کی طرف سے، سرگودا سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ بعض لوگ سنن ابی داؤد کی 3875 نمبر حدیث پیش کرتے ہیں کہ دل کے مریضوں کو عجوہ کھجور گٹھلی سمیت پیس کے اس کا کوئی پیسٹ وغیرہ بنا کے کھلانا یا کھانا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد کی جو 3875 نمبر حدیث ہے یہ سندن ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ یہ بات مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات فرمائی، ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ عجوہ کھجوروں کو گٹھلیوں سمیت پیس کر اس کا پیسٹ استعمال کریں، لیکن یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ اس سند میں 3 علتیں ہیں کم از کم۔ ایک تو امام سفیان جو ہیں وہ مدلس ہیں اور عن سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو سنن ابی داؤد کی 3875 نمبر ہے، سند آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح، سفیان بن عیینہ مدلس ہیں اور عن سے بیان کر رہے ہیں۔ دوسری علت عبداللہ بن ابی نجیح، یہ بھی مدلس ہیں اور یہ بھی روایت کو عن سے بیان کر رہے ہیں۔ 2 جگہ سند میں علت ہے۔ اور تیسری علت کیا ہے جو امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سند کے جو راوی ہیں تابعی مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تعالی، ان کا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجاہد جب سیدنا سعد بن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں تو روایت مرسل ہوتی ہے، تو 3 وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ کی تدلیس، ابن ابی نجیح کی تدلیس اور سند میں ارسال یعنی انقطاع کا شبہ بھی موجود ہے، لہٰذا یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے یہ جو شہد وغیرہ بیچتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے شہد میں حدیث نبوی کے مطابق اور طب نبوی کے مطابق عجوہ کھجوریں وہ گٹھلیوں سمیت پیس کر ڈالی ہوئی ہیں، وہ ہم سیل کرتے ہیں، اس سے شرطیہ علاج ہوتا ہے۔ اگر تجربہ ہے، مجرب ہے، یقیناً ہو جاتا ہوگا، لیکن اسے طب نبوی قرار دینا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ثابت نہیں ہے۔ اپنی پروڈکٹ کو آپ بیچیں، لیکن ضعیف روایات یا جھوٹی من گھڑت روایات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اپنے سودے کو نہ بیچیں۔ یہ بالکل جھوٹ بول کر سودا بیچنے کی طرح ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پتہ چل جائے کہ یہ بات میری نہیں ہے پھر بھی اسے میری طرف منسوب کرتا رہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے ہمارے توسط سے یا کسی اور عالم سے کہ یہ سند ثابت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ قطعاً اسے حدیث نبوی کہہ کر لوگوں میں نہ پھیلائے یا اپنی پروڈکٹس پر اسے لیبل کر کے اس کو لگا کر اپنی پروڈکٹس کو نہ بیچے، ورنہ وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔